Assalamu alaikum. Welcome to Fahmi Urbic YouTube channel. Today we are going to start a new subject to learn Quran. Before starting, recite Darud Sharif and Dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa amala. یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع، غرض و غایت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے۔ اس سبق میں ہم انہی باتوں کو سیکھیں گے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے سنوارنا، ستھرا کرنا یا عمدگی کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے علم تجوید کی تعریف یوں ہے: ہوا علم، ایسا علم یبحث فیہ، بحث کی جاتی ہے جس میں عن مخارج الحروف و صفاتہا، حروف کے مخارج اور اس کی صفات کے بارے میں، وعن طرق تصحیح الحروف و تحسینہا، اور حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور ان کی تحسین یعنی خوبصورتی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم کی تعریف جاننے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس علم میں کس چیز کا مطالعہ کریں گے، یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے۔ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، یعنی الف سے لے کے یا تک تمام حروف علم تجوید کا موضوع ہیں۔ کسی بھی علم کی تعریف اور موضوع جاننے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ علم تجوید کی غرض قرآن کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے اور قرآن کا حق ہے کہ اس کو اسی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایسا فرض جسے ایک یا چند مسلمان حاصل کر لیں تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب صرف حاصل کرنے والے کو ہی ملے گا، جبکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض عین سے مراد ایسا فرض ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ملا علی قاری علم تجوید کے بارے میں فرماتے ہیں: ھذا العلم، یہ علم، لا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، انہ فرض کفایۃ، کہ یہ فرض کفایہ ہے، والعمل بہ فرض عین، اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم کیوں ہے؟ اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ اگر مخارج کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ جیسے قرآن مجید میں ہے واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، اور اگر اس علیم کو علیم پڑھا جائے تو معنی بدل جائے گا۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، معاذ اللہ یہ تو معنی پورا کا پورا بدل جائے گا۔ صرف ایک حرف کی تبدیلی سے معنی پورا بدل گیا۔ اسی طرح اگر قوانین میں کوئی غلطی کر دی جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں لفظ ہے خلقنا، یعنی ہم نے پیدا کیا، اگر ہم اس میں الف مدہ ادا نہیں کرتے اور اس کو یوں پڑھتے ہیں خلقنا، یعنی ان سب عورتوں نے پیدا کیا، تو معنی مکمل طور پر بدل جائے گا۔ تو سوچئے جو مسلمان قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھے وہ قرآن کی کس قدر بے حرمتی کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی بنا پر قرآن مجید کو غلط پڑھا جاتا ہے۔ اول، کم علمی، یعنی مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری مادری زبان اردو ہے جبکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور بیشتر مسلمان عربی زبان جانتے ہی نہیں۔
تیسری وجہ ہے علم تجوید کو نہ سیکھنا، یعنی علم تو ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، مگر علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم تجوید حاصل کرے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب کو علم تجوید کی بنیاد سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ، وما علینا الا البلاغ۔